ہم جس جسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف ہی واپس رجوع کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے جو جسم دیا ہے وہ صرف کچھ وقت کے لیے ہے اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طہ 20 کی 20 سورہ 55 ورسز، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جب جسم واپس دینا ہے اللہ کو تو ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی بدلاؤ کریں۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کتنا خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بالکل انسان کو خوبصورت جسم دیا ہے اور بہت اچھی صورت دی ہے، تو اس میں خیانت کرنا، اس میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں چینجنگ کرنا ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ بھی چینج کر پائیں یا کریں۔ اگر ہم اس میں کچھ بھی چینج کرتے ہیں، جو جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں کوئی بھی موڈیفیکیشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں واپس اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، ہمیں دینا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر اس پہ اگر ہم تھوڑی بہت بھی کوئی بھی چینجنگ کرتے ہیں، موڈیفیکیشن جسے ہم باڈی موڈیفیکیشن کہتے ہیں، تو یہ حلال نہیں حرام ہے، وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس میں اگر کچھ بھی چینج کریں گے تو یہ ایک خیانت ہو جائے گی۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا مفتی وہ کہتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ حلال ٹیٹو اور حلال پرسنگ کیا ہے، مطلب اگر آپ اپنے کانوں میں ناکوں میں چھید کرتے ہو تو وہ کیسے حلال ہے، اور یہ جو ٹیٹو ہے جو اپنے جسموں میں جو نشان لگایا جاتا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں یا کچھ لکھا جاتا ہے، تو یہ کس طریقے سے حلال ہے، تو آج ہم اس پہ تھوڑا ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ واقعی اس میں حلال ٹیٹو بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اس نے سب سے پہلے جو بات کی تھی وہ یہ کہی ہے کہ یہ جو پرسنگ ہوتی ہے، جو کان اور ناک، عورتوں میں خاص طور پہ کانوں اور ناک میں جو چھید کرنا ہوتا ہے، بالیاں اور ناک کے کوکے اور کان کی بالیاں، اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایکچولی یہ کلچرل چیز ہے، لیکن اس کو یہ حلال کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے دوسرے جسم کے حصوں میں جو پرسنگ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، چہروں پہ بھی مختلف چہروں کے مختلف جگہوں پہ پرسنگ ہو رہی ہے، جسم کے مختلف باڈی پارٹس میں پرسنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، لیکن کچھ علماء جو ہے وہ کچھ علماء اس کو حلال کرتے ہیں، لیکن اس مفتی صاحب کے مطابق یہ جو کان اور عورتوں میں کان اور ناک کو چھید کرنا حلال ہے۔ ایک تو یہ اس میں یہ کہتا ہے، اور دوسرا ٹیٹو کے بارے میں یہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو دیکھیں، میں اگر مثال کے طور پر جسم میں آپ نے کہیں پہ بھی مہندی لگائی ہے، مہندی میں نشان ہو جاتا ہے، تو آپ نے مہندی لگائی، عورت نے لگائی یا مرد نے لگائی، وہ ایک تصویر بنائی یا کسی کا نام لکھا، کوئی ڈیزائن بنائی، تو وہ کیونکہ وہ کچھ وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ جائز کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ جائز حلال ٹیٹو ہے، یہ آپ کر سکتے ہو۔ ایک تو دوسرا اس نے یہ کہا کہ جب بھی جو ہے نا وہ ٹیٹو پرماننٹ ہو جائے گا تو پھر یہ دیکھنا ہوگا، اگر ٹیٹو پرماننٹ ہو گیا تو پھر وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان مر بھی جائے اور وہ نشان ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اب ٹیٹو کو کس طریقے سے اس نے جائز کیا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پرسنگ جو ہے وہ جو کانوں اور ناک میں چھید کرنے کو تو وہ حلال کہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو اب وہ بات کرتا ہے ٹیٹو کی، اس ٹیٹو میں یہ کہتا ہے کہ جو اگر آپ نے مہندی لگائی ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ مہندی پرماننٹ نہیں ہے، وہ ٹیمپرری نشان ہوتا ہے، وہ حلال ہے، چلو اس کو مان لیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ایکچوئل ٹیٹو لگایا ہے جو ہے نا وہ پرماننٹ ہے، پرماننٹ ٹیٹو جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہے حرام ہے، وہ اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس پرماننٹ ٹیٹو کو حلال کیسے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے جو پہلے نان مسلم تھا
اور بعد میں وہ مسلم ہوا ہے، وہ کنورٹ ہوا ہے اسلام میں۔ اب جب وہ اسلام میں کنورٹ ہو گیا اور اس کو ٹیٹو جو وہ پہلے سے لگا ہوا ہے، پہلے اس نے ٹیٹو لگوایا تھا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ اس کو ختم کروانا چاہتا ہے تو وہاں پہ دو کنڈیشن آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بہت جسم میں اریٹیشن ہوتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے بڑا، اور کوئی زبردست قسم کا پین آتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ختم کروائے۔ اگر اس کو ختم کروانے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ ختم کروانے کے بعد بھی وہ نشان رہ جاتا ہے، تو اس طریقے کا ٹیٹو اس کو اگر لگا ہوا ہے تو وہ حلال ہے، کیونکہ اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور مفتی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے اپنے بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کو وہ مسلمان اور علماء ٹائپ جو ہے نا، کیونکہ وہ پہلے نان مسلم تھے، پھر وہ جو ہے نا اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان بن گئے، اور وہ ایسے مسلمان بن گئے کہ وہ خود تبلیغ کرنے لگ گئے اور علماء کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ ان کو بھی ٹیٹو لگا ہوا ہے۔ وہ جو لوگ ہیں بڑا جو ہے نا، جب بھی وہ سامنے وہ دکھ جاتا ہے تو بڑی امپریسمنٹ اس کو ہوتی ہے، بڑی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ جو ٹیٹو ہے وہ پہلے لگا ہوا تھا اس کو، اور اب بعد میں وہ اس کو نہیں کریج سکتا، اس کو نہیں ختم کر سکتا، کیونکہ وہ ایکسٹریم پین کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، اریٹیشن کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو اس طریقے میں وہ حلال ہے۔ اب مجھے جو رسپانس کرنا تھا اس چیز پہ مفتی مینک کو، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا رسپانس یہ ہے کہ پرسنگ کسی بھی قسم کی ہو، کسی بھی قسم کا چھید اگر آپ کرتے ہو، جس کو وہ حلال کہتا ہے، جیسے وہ کس کو حلال کہہ رہا تھا، وہ کانوں اور ناک میں اور کانوں میں جو بالیاں ہوتی ہے اس کو وہ حلال کہہ رہا ہے، لیکن وہ ہماری نظر میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک باڈی موڈیفیکیشن ہے، یہ حلال نہیں، یہ بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ باڈی موڈیفیکیشن ہو رہی ہے، اور تو چاہے وہ، کیونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے، اس کو کلچر، یہ مختلف کلچر میں ہے، یہ صرف مسلمان یا ایشیا میں نہیں ہے، پوری ورلڈ میں، افریقہ کے آپ قبیلوں میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، تو اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ پرسنگ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ باڈی موڈیفیکیشن کا حصہ ہے، تو یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اور ساتھ دوسرا ٹیٹو، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیٹو حرام ہے، ٹیٹو نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں اگر مہندی ہے تو مہندی سے اگر آپ ٹیٹو بنوا رہے ہیں تو وہ تو بالکل حلال ہے، کیونکہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ ٹیمپرری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو تیسری بات اس نے کی تھی، اس کے ساتھ بھی میں بالکل سہمت ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایگری ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اریٹیشن ہوتی ہے، کوئی ایسا ہندو تھا یا نان مسلم تھا، اس نے پھر پہلے اس کو ٹیٹو لگا ہوا ہے، اس نے لگوایا ہے، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا ہے، تو اور وہ اس کو ختم نہیں کروا سکتا، کوئی کسی میڈیکل یا کلینکل وجہ سے اس کو درد ہوتا ہے، یا اس کو جو ہے نا وہ اریٹیشن، وہ ڈرماٹک اریٹیشن ہوتی ہے، جسم اسکن کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا، تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہے۔ یہ دو چیزیں میں اس کی بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ جو پرسنگ والی بات اس نے پہلے کی تھی کہ کچھ علماء تو یہ بھی بتا رہا تھا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا ہے جو ہے نا جس عورتوں کے دوسرے جسم باڈی پارٹس میں بھی پرسنگ حلال ہے، لیکن یہ میں اس مفتی صاحب کی بات کروں گا، مفتی مینک کا، تو میں اس میں اختلاف کرتا ہوں۔ وہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنگ جو ہے جو باڈی میں جو یہ موڈیفیکیشن ہوتی ہے، چاہے وہ کان میں ہو، ناک میں ہو، اور جسم کے کسی بھی حصے میں، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ جائز نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی باڈی موڈیفیکیشن کا ایک قسم ہے۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے، میرے جو سننے والے ہیں ان کے سامنے یہ چیز میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اور جائز اور ناجائز ہونے کا جو معیار ہے، جو اس کا جو آرگومنٹ ہے، وہ قرآن کے حساب سے ہونا چاہیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ جو جسم دیا ہے اس کو واپس دینا ہے، اس مٹی سے میں نے بنایا، پھر اس مٹی میں ہی آپ کو جانا ہے، پھر اسی مٹی میں سے ہی آپ کو نکلنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت جو نا وہ اچھی صورت میں بنایا،
پھر کہتا ہے سورکم فاحسن سورکم، میں نے آپ کو بہت خوبصورت صورت دی ہے، تو اس میں چینجنگ کرنا، باڈی موڈیفیکیشن کرنا، یہ قرآن کے حساب سے تو بالکل غلط ہے۔ باقی آپ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہو، آپ کے سامنے ہر چیز ہے، آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ مفتی مینک بہت بڑا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ان کا نام ہے، انہوں نے جو چیزیں کہی تھی اس پہ مجھے رسپانس کرنا تھا، تو میں نے اپنے حساب سے رسپانس کیا۔ آپ بھی رسپانس کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کمنٹ کے بارے میں، ان کمنٹ پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور ان پہ جو بھی چیز ہوگی اس پہ جو ہے نا میں آپ اگر ایسی بات کریں گے جس میں مجھے ماننا چاہیے تو میں ضرور مانوں گا، اور آپ دلیل سے اگر مجھ سے بات کریں گے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔